بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالثہ الکتابہ والواقعات۔ مسائل کے طبقات کی بات چل رہی ہے، تو مسائل کے طبقات تین ہیں۔ مسائل کے طبقات تین ہیں، کون کون سے بھائی؟ ظاہر الروایہ، مسائل النوادر، اور نمبر 3 الفتاوی والواقعات۔ الفتاوی والواقعات دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے، مطلب ایک مصداق دونوں کا ایک ہے اور نام دو ہے۔ فتاوی بھی کہلاتے ہیں اور یہ واقعات بھی کہلاتے ہیں، اور ان کو مسائل النوازل بھی کہتے ہیں، آگے اس کا تیسرا نام بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں وہی مسائل استنبطها المجتہدون المتاخرون، یہ وہ مسائل ہے جن کو متأخر فقہاء کرام اور مجتہدین نے مستنبط کیا ہے۔ لما سئلوا عن ذلک، جب ان سے ان مسائل کے حوالے سے پوچھا گیا، ولم یجدوا فیہا روایتا عن اہل المذہب المتقدمین، اور انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے یا اس مسئلے کے بارے میں متقدمین اصحاب مذہب سے کوئی روایت نہیں پائی۔ جیسے کبھی کبھی ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، یہ ساری کتابیں آپ کنگال کر کے دیکھیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی جزیہ نہیں ملے گا۔ تو اب تو کافی کام ہو چکا ہے اور اب یہ حال ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس زمانے میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا تھا اور یہ جزیات اتنی بڑے مقدار پر مرتب نہیں ہوئی تھی، اس وقت مسائل سامنے آ جاتے تو کتنا مشکل کام ہوتا ان کو تلاش کرنا اور حل کرنا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا نیا مسئلہ آ جاتا کہ تلاشی بسیار کے باوجود بھی ان کو اہل مذہب کی کوئی روایت نہ ملتی، تو پھر کیا کرتے؟ وہ استنباط کرتے، اصول و ضوابط وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ استنباط کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے، انہی مسائل کو مسائل الفتاوی والواقعات یا مسائل النوازل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہم اصحاب ابی یوسف و محمد و اصحابہما، یہ جو حضرات ہیں جنہوں نے مسائل کا استنباط کیا، یا وہم اصحاب ابی یوسف و محمد، یہ اہل مذہب المتقدمین، کون؟ امام ابو یوسف کے شاگرد اور امام محمد کے شاگرد اور ان کی شاگردوں کے شاگرد، وہلم مجرہ، اس طرح یہ معاملہ چلا، وہم کثیرون، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ موضع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا و کتب التواريخ، کہتے ہیں اگر ان کو جاننا چاہتے ہو تو ان کی معرفت کی جگہ کتب الطبقات وہ کتابیں ہیں جن کے اندر فقہاء اور علماء کرام کے مختلف طبقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کتابوں کے اندر ان کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کی معرفت۔ یہاں حاشیے میں کچھ کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ الطبقات الثنیہ فی تراجم الحنفیہ، یہ علامہ تقی الدین التمیمی رحمہ اللہ کی ہے، اور الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ علامہ عبدالحی اللکنوی رحمہ اللہ کی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہے اس طرح، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، 3 کتابوں کے نام یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ان حضرات کے حالات دیکھنے ہیں تو ان کتابوں کے اندر ان کے حالات مل سکتے ہیں۔ ومن اصحاب یوسف و محمد مثل عصام بن یوسف، امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ان کی مثال عصام بن یوسف، ابن رستم، محمد بن سماعہ، ابی سلیمان الجوزجانی، وابی حفص البخاری، ومن بعدهم، اور جو حضرات ان کے بعد آئے وہ بھی ان کی مثل ہے۔ اچھا، ومن بعدهم مثل محمد بن سلمہ، اور جو حضرات ان کے بعد آئے وہ کون ہے بھائی؟ محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل، نصیر بن یحییٰ، ابی نصر القاسم بن سلام۔ یہ ابی نصر قاسم بن سلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ قاسم بن سلام کے نام سے کوئی جو ہے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کے سلسلے میں یا ابو یوسف کے سلسلے میں موجود نہیں۔ بعض حضرات نے نصر بن سلام لکھا ہے، نصر بن
سلام لکھا ہے، انہوں نے ابو النصر قاسم بن سلام لکھا ہے۔ تو اور یہی صحیح ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی یہ اصل جو ہے محمد بن سلام ہے۔ کیا ہے؟ اصل محمد بن سلام ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ نصر بن سلام ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں ابو نصر محمد بن سلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف نام لوگوں نے ذکر کیے ہیں، اور عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے نا وہی لکھا ہے، یعنی محمد بن سلام، اور کنیت ان کی ابو النصر ہے۔ بہرحال وقد یتفق لهم ان یخالفوا اصحاب المذہب، کبھی کبھی ان کو یہ بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے اصحاب مذہب سے مخالفت کرتے ہیں، لدلائل و اسباب ظہرت لهم، ان دلائل کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ان کے پاس یہ خود بھی غور و فکر کرتے ہیں تو ایسے دلائل سامنے آ جاتے ہیں اور ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کی بنا پر یہ اہل مذہب سے مخالفت کرتے ہوئے دوسرے قول پر یا دوسرا اپنے طرف سے کوئی فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی جو ہے تعلیم قرآن کے اوپر جو فتوے کا مسئلہ ہے، تو یہ بات کہ متاخرین حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے، بات سمجھ میں نہیں، اس میں جو اصحاب مذہب المتقدمین ہے ان سے انہیں کیا کر دیا؟ اختلاف کیا۔ وَأَوَّلُ كِتَابٍ جمع فی فتواہم یا جمع فی فتواہم فی ما بلغنا کتاب النوازل، پہلی کتاب جو ان کے فتاوی میں جمع کر دی گئی جہاں تک ہمیں پہنچا ہے تو وہ کتاب النوازل ہے، جو فقیہ ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ، جو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مشہور عالم الدین ہے، خزانۃ الفقہ ان کی مشہور کتاب ہے، اور اس طرح یہ کتاب النوازل بھی ان کی کتاب ہے۔ تنبیہ الغافلین کے نام سے مشہور کتاب کے مصنف یہی ہے۔ ثم جمع المشائخ بعدہ کتبا اخر، پھر ان کے بعد جو ہے مشائخ نے دیگر کتابیں بھی جمع کر دی۔ مجموع النوازل والواقعات للناطفی، ان کی مثال پیش کر رہے ہیں جیسے کہ مجموع النوازل والواقعات کے نام سے علامہ ناطفی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس طرح ایک کتاب والواقعات لصدر شہید رحمہ اللہ نے واقعات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ بہرحال پھر یہ ایک سلسلہ قائم ہو گیا، جہاں سب سے پہلی کتاب جو ہے فقیہ ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ کی ان مسائل میں سامنے آئی تھی۔ ثم ذکر المتاخرون هذه المسائل مختلطا غیر متمیزہ، پھر متاخرین نے ان مسائل کو آپس میں خلط مل کر کے لکھا، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا، مطلب بس مسائل تھے، چاہے وہ مسائل اصول ہو، چاہے وہ نوادر ہو، چاہے وہ نوازل ہو، بعد کے علماء نے ان کو ایک ہی کتاب کے اندر جمع کیا۔ کما فی فتاوی قاضی خان والخلاصہ وغیرہما، جیسے کہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور خلاصۃ الفتاوی میں ہے۔ اب ان میں صرف اقوال جمع کیے ہیں، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ظاہر روایہ کا قول ہے یا جو ہے مسائل نوادر میں سے ہیں یا جو ہے نوازل میں سے ہیں یا واقعات وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو مطلق مسائل کو جمع کیا ہے ان لوگوں نے۔ ومیز بعضهم کما فی کتاب المحیط برضی الدین السرخسی رحمہ اللہ، اور بعض حضرات نے ایسا کیا کہ 3 قسم کے مسائل کے طبقات کو مد نظر رکھ کر ترتیب کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے۔ ان میں کتاب المحیط ہے کہ جن میں پہلے مسائل اصول رکھے گئے، پھر مسائل نوادر رکھے گئے، اور ان کے بعد جو ہے مسائل نوازل رکھے گئے، واقعات اور فتاوی رکھے گئے۔ فإنه ذکر اولا مسائل الاصول، یہ پہلے مسائل اصول کو ذکر کر دیتے ہیں، ثم النوادر، پھر نوادر کو ذکر کرتے ہیں، ثم الفتاوی، پھر فتاوی کو ذکر کرتے ہیں۔ ونعم ما فعل، کہتے ہیں بہت ہی اچھا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، بس سمجھ میں ترتیب کے ساتھ، تاکہ مسئلے کا مقام و مرتبے کا پتہ چلے کہ بھئی کون سا مسئلہ کیا ہے۔ اس ترتیب سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہدایہ میں راجح قول جو ہوتا ہے اس کی دلیل بعد میں ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ ایک اصول ہے۔ اب آپ کو
صاحب ہدایت کی سنی کا پتہ ہے تو جس مسلک کے وہ دلیل بعد میں ذکر کر دیتے ہیں گویا کہ وہ امام صاحب ہدایت کے نزدیک کیا ہے؟ حاجی ہے، تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ پہلے مسائل اصول، پہلے نوازل، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس باب میں سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے مسائل اصول کا ذکر کیا ہے، تو لہذا اختلاف کی صورت میں مسائل اصول کو ترجیح دی جاتی ہے، تو انسان کو ترجیح دینے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ ذکر ہے کہ قرآن میں خلل نہ ہو تو میر اکبر کو بھیج میر اکبر کون؟ اجمی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ نسخ المقصود و شروح، مقصود جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتب ستہ میں سب سے پہلا اسی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے نسخوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی مختلف روایتوں سے یہ منقول ہے، جیسے کہ اب تو ایک کتاب لکھی جاتی ہے اور ان کو مختلف مکتبوں سے چھاپا جاتا ہے، کتابی کی ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ دو تین شاگرد کتاب کو لکھتے چلے جاتے تھے، اب ان کا نسخہ الگ بن جاتا تھا، ان کا الگ بن جاتا تھا، ان کا الگ بن جاتا تھا، یا ان کی روایتیں الگ ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے وہ مراد ہے کہ مختلف نسخے جو مختلف راویوں کی روایتوں کی وجہ سے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ نُسَخ الْمَبْسُوط الْمَرْوِيَّ عَنْ مُحَمَّد متعددہ، کہتے ہیں مبسوط کے نسخے وہ مبسوط جو امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے، متعددہ وہ کیا ہے بھائی؟ متعدد ہے۔ وَأَظْهَرُهَا مبسوط ابی سلیمان الجزجانی، ان متعدد نسخوں میں سے اظہر ترین نسخہ جو ہے وہ ابو سلیمان الجزجانی رحمہ اللہ کا نسخہ ہے۔ وشرح المبسوط جماعت من المتاخرین، پھر اس کے بعد اسی ابو سلیمان الجزجانی کی جو مبسوط امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، اس کے بہت سارے حضرات نے بلکہ ایک بڑی جماعت نے شرح لکھی متاخرین میں سے، مثل شیخ الاسلام بکر المعروف بخاہر زادہ، جیسے کہ ان میں سے ایک نام جو ہے خاہر زادہ رحمہ اللہ کا ہے۔ خاہر زادہ ظاہر ہے یہ اجمی ہے اور فارسی ہے، بخارا کے رہنے والے ہیں، تو یہ اس کی بہن کسی بڑے عالم کی، یہ ان کی ماں جو ہے کسی بڑے عالم کی کیا تھی؟ بہن تھی، تو یہ اسی کی طرف منسوب ہوئے، بات سمجھیں؟ ابن اخت عالم، اور اسی کو فارسی میں خاہر زادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ ویسمى المبسوط الکبیر، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مبسوط الکبیر، بڑی مبسوط یہی ہے جو اس حضرت نے لکھی ہے۔ وشمس الائمہ الحلوانی وغیرہما، اور دوسری شرح جو ہے شمس الائمہ الحلوانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ ومبسوطاتہم شروح فی الحقیقہ، سب کے سب مبسوطی کے نام سے مشہور ہے، سب کے سب کیا ہے؟ مبسوطی کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت بتلاتے ہیں کہ ان کی یہ مبسوطات در اصل ہے شرح، کیا ہے؟ شرح ہے، کس کے لیے؟ مبسوط کی شرح ہیں۔ ذکروہا مختلطا بمبسوط محمد، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ امام محمد رحمہ اللہ کی جو مبسوط ہے ان کے ساتھ خلط ملط کر کے لکھا، جیسے کہ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں پہلے متن ہوتا ہے پھر نیچے وہ لکھتے ہیں، شرح وغیرہ لکھتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسے الحمدللہ جیسے کہ در مختار اور تنویر الابصار کا مسئلہ ہے کہ دونوں کو ایک ایک لفظ لیتے ہیں اور اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے دوسرا لفظ لکھتے ہیں، پھر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج اگر آپ کو ایسا نہیں ملتے بلکہ متن الگ ملتا ہے، شرح الگ ملتی ہے، تو یہ بعد میں حضرات نے متن کو الگ کیا اور شرح کو الگ کیا، تو چونکہ وہ اس ترتیب کے ساتھ لکھے گئے تھے لہذا یہ متن کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ کما فعل شراح الجامع الصغیر، جیسے کہ جامع الصغیر کے شراح نے یہی کیا کہ متن الگ شرح الگ نہیں بلکہ شرح کے اندر متن کے الفاظ لکھتے گئے اور شرح کرتے گئے، مثل فخر الاسلام و قاضی خان وغیرہما،
فیقال ذکرہ قاضی خان فی الجامع الصغیر، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قاضی خان نے جامع الصغیر میں لکھا ہے، حالانکہ جامع الصغیر تو قاضی خان کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو امام محمد کی کتاب ہے، لیکن قاضی خان بول کر ان سے وہ شرح مراد لی جاتی ہے، جامع الصغیر بول کر، جامع الصغیر بول کر اس سے وہ شرح مراد لی جاتی ہے جو قاضی خان نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ والمراد شرحہ، مراد سے شرح ہوتی ہے، کذا فی غیرہ، اس طرح کسی اور شخص کے بارے میں کہا جائے، مثلا علامہ سرخسی کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے مبسوط میں لکھا ہے، یا انہوں نے جامع الصغیر میں لکھا ہے، یا فلاں کتاب میں جو امام محمد کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے، تو مراد اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی شرح میں لکھا ہے، ان کی شرح میں لکھا ہے۔ انتہا ملخصا من شرح البیری علی الاشباح و شرح الشیخ اسماعیل النابلسی علی شرح الدرر۔ حضرت کہتے ہیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک جو میں نے یہ بحث لی ہے، مسائل اصول، نوادر اور فتاوی واقعات وغیرہ، یہ پوری بحث دو کتابوں سے اخذ شدہ ہے، ایک جو ہے شرح بیری ہے جو الاشباح والنظائر کے اوپر ہے، اور ایک اسماعیل النابلسی کی شرح جو درر الاحکام حکام کے اوپر ہے، بات سمجھ میں نہیں، تو یہ ان سے ماخوذ ہے۔ الصحیح عدم الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الوصول، یہاں ایک بہت اہم بات ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو سنا نا کہ ظاہر روایہ کیا ہے اور مسائل اصول کیا ہے، دونوں برابر ہے، ایک ہی ہے، ابھی تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں نا بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل اصول الگ ہے اور ظاہر روایہ الگ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش یہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسائل اصول جو ہے وہ تو امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں کے ساتھ مختص ہے، البتہ ظاہر و روایہ یہ ان 6 کے ساتھ مختص نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دیگر شاگرد جیسے کہ یہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ ہے، ان کے اقوال پر بھی کبھی کبھی ظاہر و روایہ کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے یہ؟ ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اب انہوں نے یہ جو بات اخذ کی ہے نا، ایک خاص کتاب ایک خاص بحث سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہذا وقد فرق العلامہ ابن کمال بادشاہ، کہتے ہیں یہ لے لیجیے، لیکن کیا ہے علامہ ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ نے فرق کیا بین روایت الاصول و ظاہر روایہ، روایت الاصول اور ظاہر روایہ کے درمیان، حیث قال فی شرحہ علی الہدایہ، ان کی جو شرح ہدایت کے اوپر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسئلۃ حج المرأۃ، عورت کے حج کے بارے میں، عورت کے اوپر حج پر کب فرض ہوگا؟ ظاہر ہے ان کے پاس زاجرہ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، سواری اس کے پاس موجود ہو، سفر خرچ مثال کے طور پر اس کے پاس موجود ہو تو عمومی طور پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عورت کا مسئلہ اس سے ہٹ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ صرف زاد اور راحلے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف نان و نفقہ و خرچہ کا مسئلہ نہیں ہے، سواری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محرم کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اب ایک عورت کے پاس نان و نفقہ و خرچہ تو ہے لیکن محرم کے پیسے نہیں ہیں، اس کا خرچہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض بھی ہوگا نہیں ہوگا نا بھائی؟ تو اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس میں جو ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے بارے میں اضطراب اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے بارے میں واضح فیصلہ کر دیا ہے، اور اس حسن بن زیاد کے مسئلے کو انہوں نے ظاہر اور روایت سے تعبیر کیا ہے۔ کس سے تعبیر کیا ہے؟ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مسئلۃ حج المرأہ ما حاصل، جس کا حاصل یہ ہے انہ ذکر فی المسعود السرخسی، کہ انہوں نے مسعود السرخسی کے اندر ذکر کیا ہے ان ظاہر الروایہ انہ یشترط ان تملک قدر نفقۃ محرمها، کہ شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے محرم کے نفقے کی مقدار کی وہ بھی مالک ہو، یعنی اپنے خرچے کے ساتھ ساتھ وہ محرم کا خرچہ بھی برداشت کر سکے، تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا، تب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ حج فرض ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ظاہر الروایہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر الروایہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ، جبکہ محیط اور ذخیرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے انہ روى الحسن عن ابی حنیفہ، کہ یہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے انہا اذا قدرت على نفقۃ نفسها ونفقۃ محرمها، کہ جب وہ اپنے
نان و نفقہ وغیرہ پر قدرت رکھتی ہو اور ساتھ ساتھ محرم کے نان و نفقہ و خرچے پر قدرت رکھتی ہو، لزمھا الحج، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ حج لازم ہوگا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب ذخیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ قول کس کا ہے؟ حسن بن زیاد کا ہے، لیکن سرخسی نے اس کو ظاہر الروایہ کہا۔ سرخسی نے کیا کہا؟ ظاہر الروایہ کا۔ پتہ چلا کہ ظاہر الروایہ کا اطلاق کبھی کبھی مسائل اصول سے ہٹ کر حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے ذکر کردہ مسائل پر بھی ظاہر الروایہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ کا۔ سمجھ گئے؟ واستربت الروایات عن محمد، اس بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کی روایات مسترب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب امام محمد رحمہ اللہ کی روایت اس بارے میں مسترب ہے، جو مسائل اصول یا ظاہر روایہ ابھی تک ہم کہتے آ رہے تھے ان کو، تو اور ظاہر روایہ کا اطلاق یہاں حسن بن زیاد کے اوپر ہوا، اس کے قول کے اوپر ہوا یا اس کی روایت کے اوپر ہوا، تو پتہ چلا کہ مسائل اصول الگ ہے، مسائل اصول وہی ہے جو 6 کتابوں میں ہو، ٹھیک ہے، اور ظاہر روایہ کا اطلاق دیگر پر بھی ہو جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ مسائل النوادر پر بھی کبھی کبھی ظاہر روایہ کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو ظاہر روایہ اور مسائل اصول کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں کہ مسائل اصول یا خص سے مطلق ہے کہ صرف 6 کتابوں کے اندر مذکور مسئلوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور ظاہر روایہ یہ عام میں مطلق ہے، تو یہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ 6 کتابوں کے اندر ذکر شدہ مسائل کو بھی کہا جاتا ہے، اور مسائل النوادر کے اوپر بھی کبھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو یہ عام میں مطلق ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ بہرحال ثم قال، پھر کہتے ہیں ومن هنا ظہر، یہ ان کی پہلے تسامح ہے، کہتے ہیں ومن هنا ظہر ان مراد الامام السرخسی من ظاہر الروایہ، کہ امام سرخسی رحمہ اللہ کی مراد ظاہر روایہ کے قول سے روایت الحسن عن ابی حنیفہ، امام حسن بن زیاد کی روایت امام ابو حنیفہ سے، واتضح الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الوصول، کہتے ہیں یہی سے فرق ظاہر ہو گیا کہ ظاہر روایہ اور روایت الوصول کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ اذ المراد من الوصول المبسوط والجامع الصغیر والجامع الكبیر والزیادات والسیر الکبیر وليس فيها روایت الحسن بل كلها روایت محمد، کہتے ہیں روایت اصول سے مراد مبسوط، جامع الصغیر، جامع الکبیر، زیادات، سیر کبیر و صغیر، یہ مراد ہے، جن میں امام حسن بن زیاد کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب کس کے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ ایک بات تو یہ پتہ، وعلم ان روایت النوادر قد تكون ظاہر الروایہ، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ روایت النوادر بھی کبھی کبھی ظاہر الروایہ قرار پاتے ہیں۔ روایت النوادر بھی کیا ہے؟ کبھی کبھی ظاہر الروایہ قرار دے دیے جاتے ہیں، یا ان کا نام ظاہر الروایہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ والمراد من روایت النوادر روایت غیر اصول مذکورہ، اور روایت النوادر سے یا مسائل النوادر سے کون سی روایتیں مراد ہوتی ہے؟ کتب مذکورہ کے علاوہ باقی کتابوں میں جو مسائل ذکر ہوتے ہیں جن کی نسبت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ہے، اور ان 6 کتابوں کے علاوہ باقی کتابوں میں مذکور ہے، ان کو مسائل النوادر کہا جاتا ہے۔ فاحفظ هذا، کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھو، فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه، حضرت کہتے ہیں کہ اس کتاب کے شارحین اس نقطہ سے غافل رہیں، اس نقطہ سے کیا رہیں؟ غافل رہیں۔ وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الوصول، اور کہتے ہیں بعض حضرات نے تو اتنے غفلت کا مظاہرہ کیا کہ اس بات کی صراحت کر دی کہ روایت وصول اور ظاہر روایت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ حضرت کہتے ہیں فرق ہے۔ وزعم، اور بعض حضرات نے یہ بھی گمان کیا ان روایت النوادر لا تکن ظاہر الروایہ، کہ روایت النوادر کبھی بھی ظاہر روایہ نہیں بنتے، بعض حضرات نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ تصریح کی ہے، یہ غلط ہے، یہ غفلت کے شکار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ غفلت کے شکار ہو گئے۔ یہ بات کس نے کہی؟ ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ نے۔
لیکن اب اس کے اوپر جو ہے علامہ شامی رحمہ اللہ جو تبصرہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن کمال پاشا غلطی پر ہے اور جو دیگر حضرات شرائع ہدایہ وغیرہ وہ کیا ہے صحیح۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا وہ غفلت کے شکار نہیں ہوئے۔ کیسے؟ اقول حضرت کہتے ہیں لا يخفى عليك ان قول المحيط والذخيرہ ان هذه روایت الحسن عن ابي حنیفہ، کہتے ہیں آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، آپ پر یہ بات پوشیدہ بھی ہے بھی نہیں کہ محیط و ذخیرہ نے جو یہ بات کہی نا کہ یہ حسن بن زیاد کی روایت، کس کی روایت ہے؟ کہتے ہیں ان کی نسبت حسن بن زیاد کی طرف کرنے سے لا يلزم منه ان تكون مخالفة لروایت الوصول، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ روایت اصول کے مخالف ہو، روایت اصول کے مخالف ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حسن بن زیاد کی بھی روایت ہو اور یہ روایت اصول میں بھی موجود ہو، روایت اصول میں بھی موجود ہو۔ فقط یکون رواہ الحسن فی کتب النوادر، لہذا جب ہم اس نسبت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ حسن بن زیاد نے اس کو نوادر میں ذکر کیا ہے اور رواہ محمد فی کتب الاصول، اور امام محمد رحمہ اللہ نے کتب اصول میں ان کا ذکر کیا ہے، تو جب ہم ان کی نسبت کتب اصول کی طرف کریں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے روایت اصول میں سے ہیں، اور جب ہم ان کی نسبت کیا ہے نوادر کی طرف کریں گے، حسن بن زیاد کی طرف کریں گے تو پھر کیا کہیں گے نوادر میں سے ہیں۔ اب بیک وقت ایک مسئلہ ظاہر روایت بھی ہو سکتا ہے، یعنی روایت اصول میں سے بھی ہو سکتا ہے اور نوادر میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، نوادر میں تب جب ان چھ کتابوں میں نہ ہو، اور روایت اصول میں تب جب ان چھ کتابوں کے اندر مذکور ہو۔ وَإِنَّمَا ذکر روایت الحسن، اب اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ روایت حسن بن زیاد سے بھی منقول ہے اور امام محمد سے بھی منقول ہے روایت اصول میں، تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو امام محمد رحمہ اللہ کے واسطے سے مسائل اصول سے ذکر کر دیتے، اس کی نسبت انہوں نے کیا ہے حسن بن زیاد کی طرف کیوں کی، حسن بن زیاد کی طرف کیوں کی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا ذَكَرَ روایت الحسن، انہوں نے حسن بن زیاد کی روایت کو اس لیے ذکر کیا لِعَدْمِ الْإِسْتِرَابِ عَنْهُ، اس لیے کہ ان سے یہ روایت بلا کسی اضطراب کے منقول ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے کتاب الاصول کتب اصول کے اندر یہ روایت منقول ہے لیکن اضطراب کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے جو غیر مضطرب ہو اس کو نقل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت کس کے مضطرب قول کے نقل کرنے کے، ٹھیک ہے؟ لہذا حسن بن زیاد کا یہ روایت نقل کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ روایت اصول میں سے نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حسن بن زیاد نے ذکر کیا ہو اور یہ روایت اصول میں سے ہو، کس میں سے ہو؟ بدلیل قولی واستربت الروایات عن محمد، دلیل خود موجود ہے، انہوں نے خود کہہ دیا آخر میں امام محمد سے اس بارے میں چونکہ روایتیں مضطرب ہیں لہذا وہ نہیں نقل کی گئی بلکہ وہ روایت نقل کر دی گئی جو بغیر اضطراب کے منقول ہے، بغیر اضطراب کے منقول ہے، اور وہ حسن بن زیاد کی اس وجہ سے نقل کیا۔ وحینئذ فقول السرخسی انہا ظاہر الروایہ، تو پھر اس صورت میں انہا ظاہر الروایہ کا کہنا امام سرخسی کا معنی، اس کا معنی ہے ان محمد ذکرہا فی کتب الاصول، کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو کتاب اصول کتب اصول کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن فہی احدر روایات عنہ، یہ ان کی ایک روایت ہے۔ وحینئذ فلم یلزم منہ ان روایت النوادر قد تکون ظاہر الروایہ، اس سے پھر یہ لازم نہیں آتا کہ روایت النوادر بھی کبھی کبھی ظاہر روایہ ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ نعم، ہاں یہ بات ہے، تکون ظاہر روایہ اذا ذکرت فی کتب الاصول ایضا کہذہ المسئلہ، ہاں اگر ایک مسئلہ نوادر میں بھی ذکر ہے اور روایت اصول میں بھی ذکر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے نعم تکون ظاہر روایہ اذا ذکر فی کتب الاصول ایضا کہذہ المسئلہ، کہ ظاہر روایہ وہ مسئلہ جو حسن بن زیاد نے ذکر کیا ہے وہ بھی ظاہر روایہ بن جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ کتب اصول کے اندر بھی ذکر ہے۔ فإن ذکرها فی کتب النوادر لا یلزم منہ الا یکون لها ذکر فی کتب الاصول، کہتے ہیں نوادر کے اندر ان کا ذکر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب اصول میں ان کا تذکرہ نہیں،
ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ یہاں پر بھی لکھا گیا ہو یہاں پر بھی لکھا گیا ہو۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ، کہتے ہیں حضرت کا قول تب صحیح ہوتا ان لو ثبت ان هذه المسئلہ لا ذکر لها فی کتب ظاہر روایہ، جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس مسئلے کا تذکرہ روایتی اصول کے اندر نہیں ہے، ظاہر روایت کے اندر نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو ظاہر روایت کہا گیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح قرار پائے گی کہ مسائل النوادر کے اوپر بھی کبھی کبھی ظاہر روایت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ کتب اصول میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ وعبارت المحیط والذخیرہ لا تدل علی ذلک، کہتے ہیں محیط اور ذخیرہ کی عبارتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کا تذکرہ کتب اصول میں موجود نہیں۔ وحینئذ فلا وجہ لجزمہ بالغفلہ علی شراح الہدایہ الموافق کلامہم لما قدمنا، کہتے ہیں یا کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اتنے جزم اور یقین کے ساتھ شراح ہدایہ کو غافل قرار دے دیا جائے اور ان کے اوپر غفلت کا الزام لگایا جائے، حالانکہ انہوں نے الموافق کلامہم لما قدمنا، حالانکہ ان کا کلام اس کے بالکل موافق ہے جو ہم نے پہلے کیا، اور ہم نے جو پہلے کیا کہا کہ مسائل الاصول اور ظاہر روایہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جیسے کہ فتاوی اور واقعات دونوں ایک ہی چیز ہے، اس طرح روایت الاصول یا مسائل اصول یا ظاہر روایہ یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ کہا اور یہاں پر بھی ہم نے یہ بتلا دیا کہ بھئی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مسائل النوادر الگ مسئلہ ہے۔ واللہ تعالیٰ چلیے